اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعیب بن ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ کچھ روایات میں 12 ربیع الاول بھی آتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول والی روایات کو بعض علماء کرام رد کر چکے ہیں اور بعض علماء کرام 9 ربیع الاول والی روایت کو رد کر چکے ہیں۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے عرب اور ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب شاداں و فرحاں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے۔ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں کسی کا نہیں تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے اس نام کے متعلق سوالات کیے تو عبد المطلب نے کہا، میرے پوتے کی دنیا میں تعریف کی جائے گی، اس لیے یہ میں نے نام رکھا ہے۔ عرب کے رسم و رواج کے مطابق 7ویں دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ کی گود میں اس وقت جو بچہ تھا اس کا نام حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت صوبیہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلا چکی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن اخذ مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس وقت عرب ممالک کی قدیم روایت تھی کہ بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے اور دودھ پلانے کے لیے شہر سے باہر دیہی علاقوں میں بسنے والی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے جسم صحت مند، مضبوط اور طاقتور ہوں اور وہ خالص عربی زبان سیکھ لیں۔ مختلف دیہاتوں سے دائیاں شہروں میں آتیں اور بچوں کو اپنے ساتھ گود لے کر دیہاتوں میں چلی جاتی تھیں۔ اسی دوران کچھ دائیاں مکہ میں آئیں۔ تمام دائیوں کو پرورش کے لیے بچے مل گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دائی لینے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور دائیوں کو یتیم بچوں سے مال و دولت بہت کم ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ایک ایسی دائی کی تلاش میں تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح سے پرورش کرے، خالص عربی زبان سکھائے اور شہر کے امراض سے بچائے رکھے۔ ایک دائی جس کا نام حلیمہ تھا، اسے کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا۔ دوسری دائیوں نے مکہ کے تمام بچوں کو گود دے لیا تھا، صرف ایک ہی بچہ رہ گیا تھا جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دائی حلیمہ انتہائی غریب تھیں۔ بھوک پیاس کی وجہ سے دائی حلیمہ خود بھی کمزور ہو چکی تھیں اور ان کے جانور بھی بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ دائی حلیمہ نے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے بنی سعد بن بکر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے والد کا نام ابی زدیب تھا، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی، وہ بھی اسی قبیلے سعد بن بکر سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام انیسہ تھا اور لقب شیمہ تھا۔ شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص عقیدت اور محبت رکھتی تھیں۔ شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ کھیلا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود اٹھاتی اور باہر گھومنے کے لیے لے جاتی تھیں، جھولا جھلاتی اور کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھتی تھیں۔ اسی لیے شیمہ تاریخ کی کتابوں میں اور مختلف نعتوں میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی اسی قبیلے میں ایک دائی کے حوالے کیے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آ گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلا دیا، اس لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی بن گئے۔ اسی طرح سفیان بن سعد بن عبد المطلب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دائی حلیمہ کے گھر آئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے دن بدل گئے۔ قبیلہ بنی سعد بن بکر جو کہ قحط کی زد میں تھا، وہاں بارشیں نازل ہوئیں، قحط ختم ہو گیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ جس کا غربت کی چکی میں پس پس کر برا حال ہو گیا تھا، ان کے گھر فراوانی نعمت کا نزول ہوا۔ وہ جانور جو کہ بھوک کی شدت سے کمزور ہو کر دودھ خشک کر گئے تھے، اب بڑی مقدار میں دودھ دینے لگے۔ ضروریات زندگی کی چیزیں بھی گھر میں آنا شروع ہو گئیں، رزق میں برکت پیدا ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بھی سفر پر جاتیں، کمزور سواری کی وجہ سے ہمیشہ پیچھے رہ جاتیں اور قافلے کے لوگ بیزار ہو جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے بعد وہی سواری اس قدر تیز دوڑتی
کہ تمام قافلے والے پیچھے رہ جاتے۔ تمام لوگ اس بچے سے بے حد متاثر ہوئے تھے، لیکن کسی نے سوچا تک نہ تھا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن جائے گا، نبیوں کا سردار ہوگا اور ساری دنیا میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سمیع اللہ جعفر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا۔